أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5ویں سحری میں آپ سب کو خوش آمدید. ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہو گیا ہے تلاوت قرآن پاک سے، اور جب میں تلاوت قرآن پاک سن رہا تھا تو میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے کہ کئی لوگ یقین جانیں صرف اس کلام کی وجہ سے، اس پاک کلام کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. اور ایسا زبردست یہ کلام، تو قربان جائیں رب تعالیٰ کے بھی، اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، کہ انہوں نے ہمیں یہ پاک کلام عطا فرمایا کہ جس سے یہ قلوب اور ایمان یہ سب تازہ ہو جاتے ہیں جناب. بالکل. اور آج کا ٹاپک بتا دیتے ہیں، علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں. گناہوں سے کیسے بچا جائے، اس پر آج ہم بات کریں گے. بہت بڑا سبجیکٹ، بہت بڑا ٹاپک اسامہ بھائی. بالکل. کہ گناہ ہر روز کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں. اچھا، سب سے حیران کن بات بھی ہے، اس میں ایک اچھی چیز بھی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر بری چیز ہے کہ ہم پھر گناہ کرتے ہیں. بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کئی دفعہ میں اس پہ بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے توبہ کی پھر گناہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ، اور یہ گناہ ہوتے ہی کیوں ہیں؟ کاش کو گناہ کر ہی نہ سکتے ہم. کتنی پیاری یہ صلاحیت. تو یہ سب سوال پوچھیں گے. یہ سوال بہت سے ذہنوں میں ہیں، تو علماء کا تعارف آپ کریں. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور معروف روحانی اسکالر جناب سید محمد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پرنسپل جامعہ نور القرآن، اور سید ابرار بخاری صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میرے دائیں جانب جناب مفتی ابو محمد صاحب، مفتی عابد مبارک صاحب، مفتی محمد وسیم صاحب، اور پروفیسر یونس صدیقی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. تو بھرپور آج ہمارا علماء کا پینل ہے، بہت سے سوال و جواب ہوں گے. اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، یہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ اس طرح کی ٹرانسمیشنز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، علماء جن کی صحبت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور یہ سوال و جواب کا سلسلہ. ورنہ سارا سال کئی دفعہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، تو اس وقت ہم خاندان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ساری میں سب لوگ مصروف بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اس طرح کی باتیں سن کر تو پھر سارا دن اس کے اثرات رہتے ہیں. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم علماء کی بات سنتے ہیں تو ساتھ ہم تمام دن اس کو یاد رکھتے ہوئے، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی علم کو یاد رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اس کو عمل بنا لیا جائے. نماز یاد کرنی ہے تو آپ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں. تو یہ جو باتیں یہاں پر علماء ہمیں بتاتے ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ سارا دن ان کو ہم کوشش کریں یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی. سب سے اچھی بات ہے جس طرح شکر کی بات ہوئی، تو کوشش یہ کریں کہ ہر بات میں اللہ کا شکر، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ، ہر وقت اچھی بات، مسکراتے رہیں. تو یہ ہماری ساری زندگی میں اس سے پھول
کھل جائیں گے. اسی طرح سے اب جب ہم بات کریں گے گناہوں سے بچنے کی تو مسلسل یہ یاد رکھیں کہ اچھا گناہ سے بچنا ہے, یہ نہیں کرنا, قریب بھی نہیں جانا گناہ کے. تو یہ سب باتیں آج ہم کریں گے. اور وہی بات کہ نیت, جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو ہمارا دین کہتا ہے, ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. انسان وہی پاتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. جب ہم نے نیت کرنے ہم نے گناہ نہیں کرنا, لیکن پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہو جاتا ہے. اچھا یہ نیت کی جب بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا. بے شک. تو وہ نیت سے یاد آتا ہے کہ اچھی اچھی نیتیں جو ہے نا وہ شروع میں سب بس کرتے جائیں. کئی لوگ اتنے معصوم ہوتے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اپنی جگہ اچھے ہیں, کہ بڑی بڑی نیت کری جائیں گے کہ اچھا ہم نیت کر لیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی, میں ہر جگہ مسجدیں بناؤں گا. اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا بھی کیسے تم بنا لو گے, تمہارے پاس اچھا وہ بنا لیتے ہیں, ہر شہر میں مسجد بناؤں اللہ. اور وہ جو پوچھنے والے ہوتے ہیں بعد میں حیران ہوتے ہیں کہ بنا لی, کیونکہ اللہ نے توفیق دے دی نا, اس نے نیت کر لی. بے شک اس نے زندگی میں ایک بنائی ہو, اس نے زندگی میں کوئی ایک اس طرح کی نیکی ہو, نیت اس نے یہ کی تھی نا. اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ کہتے ہیں کہ نیت, جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا تو آدھی نیکی تو آپ نے تبھی کما لی. کہ نہیں بھی بنا سکا, اب ذرا سوچیں کہ جس نے نیت کی کہ میں اتنی مسجدیں بنواؤں گا, ایک بنا لی ٹھیک ہے, زیادہ بنا لی وہ بھی اللہ کا کرم, اور نہیں بنا سکا تب بھی اس کی وہ نیت تو قبول ہو گئی, اس نے کہا تھا میں بناؤں گا. اسی طرح گناہوں سے بچنے کی نیت کر لیتے ہیں. اس رمضان میں اللہ میاں ہمیں گناہوں سے بچا لیں. اچھا نعت اسٹار نعت خوان میرے خیال سے ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں, اور تمام ناظرین بڑا فیڈ بیک بھی آتا ہے کہ لوگ بڑا انجوائے کریں, دیکھ رہے ہیں, اور آگے تک یہ کمپٹیشن جائے گا. اور جیسے بھی کوئی بھی کمپٹیشن ہوتا ہے تو فائنل میں جاتا ہے, آگے تک جو جاتے ہیں بچے, تو بڑا وہ ایک. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تاکہ ہم آگے اس کو پہنچا سکیں کہ نعت بہتر کس طرح پڑھی جا سکتی ہے. کئی لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں. تو اسٹار نعت خواں ہم اپنا سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملتے ہیں. تو سیرش کی جانب بڑھتے ہیں. سیرش السلام علیکم ناظرین. رمضان المبارک کے سلسلے میں بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب, آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ سٹار نعت خواں, جس میں ہم نے سلسلہ جہاں روکا تھا وہیں سے آگے بڑھائیں گے. اور ہمارے ججز بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں, فیصل صاحب, شفیق صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ یہاں پر تشریف لائے. اور ہمارے ثنا خواں بھی ہمیں یہاں پر جوائن کر چکے ہیں, تشریف فرما ہیں. تو باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں, اپنے پہلے ثنا خواں کو دعوت دیتے ہیں. حافظ حذیفہ اویسی اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہے. تو حافظ حذیفہ آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے اور آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر سکتے ہیں. تیری نگاہ سے جہاں پناہ بنے جہاں انداز میں آپ نے یہ نعت پیش کی ہے. اور اب فیصلہ کریں گے فیصل صاحب اور شفیق صاحب, آپ نے کس طرح دیکھا ان کی نعت؟ بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ حذیفہ نے.
انتخاب کلام بہت اچھا ہے لیکن لفظ کی ادائی میں کمیاں ہیں، یعنی کہ تلفظ جو ہے وہ تلفظ کچھ کی ٹھیک کرنا پڑے گا، اس غلطیاں پر کام کرنے کی تھیں، ضرورت۔ ویسے مجموعی طور پہ اچھا پڑھا ماشاء جی شفیق صاحب۔ ماشاءاللہ جس طرح فیصل بھائی نے کہا پڑھا بہت اچھا ہے، کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا ہے، طرز بہت خوبصورت ہے لیکن اس پہ کچا پن بہت زیادہ ہے۔ چلیں اب ججز تو یہاں پر موجود ہی اس لیے ہیں کہ بتا سکیں کہ کہاں کہاں پر کمی ہے اور کس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سیدہ کرن یہاں پر موجود ہیں اور سیدہ کرن 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ نعت پیش کر سکتی ہیں۔ کرم باما گیا ہے، کرم بالا باما گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالا۔ جی سیدہ کرن انہوں نے کیسی نعت پڑھی ہے فیصل صاحب؟ ماشاءاللہ اس نے پڑھا اچھا، سر کی کوئی کمی مجھے ایسا نہیں لگی۔ اب شفیق صاحب مجھ سے متفق ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر شفیق صاحب نے اب بھی یہی بات کہی اور پہلے بھی یہی بات کہی کہ اپنی عمر سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، یہ نعتیں یہ وہ بچے نعتیں جو ہم روز پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ درودوں کی بارش ہے کون مقام کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ کہ آج انبیاء کا اس کا پیش کرنے کا انداز ہے نا، تاثر آئے، ہاں تاثر آئے، وہ دینا چاہیے۔ چلیے بہت اچھا پڑھا۔ صحیح، ابھی مقابلے کے بعد پتہ چلے گا کہ پھر ان میں سے کون یہاں رہتا ہے اور کس کو جانا ہوگا۔ اگر تو یہاں پر یہ رہیں تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو محنت کہاں کرنی ہے۔ اب اپنے اگلے نعت خواں کی طرف بڑھتے ہیں اور اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہے سمیر محبوبی۔ سمیر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر سکتے ہیں اور 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اگلے مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا
मदीने में रहे। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ मुझे लगी। लेकिन बताएंगे जजेस। जी शफीक साहब। माशाल्लाह, वही बात मैं फिर दोहराऊंगा, तर्ज बहुत अच्छी है, गला बहुत सुर में है, मगर प्रैक्टिस नहीं की। सही। हाँ, कंट्रोल नहीं है, पकड़ नहीं है आवाज़ में माशाल्लाह। और तलफ़ुज़ ठीक है पहले से, लेकिन कंट्रोल नहीं है उसको। और लफ्ज़ का जो थ्रो है ना, हाँ, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात है। लव बा नहीं है, सही। लफ्ज़ बात तो ते भी तो आना चाहिए ना। सही, मतलब बाज़-औक़ात ये होता है कि वो उसको सुर को काबू करने के चक्कर में तलफ़ुज़ भी रह जाता है और अल्फाज भी खाए जाते हैं। और मुकाबला जो है ना, इंतखाब कलाम, अदाई तलफ़ुज़ और तरन्नुम, तीनों को देख कर यानी कि फैसला होता है। सही। तो चले, बच्चे फैसला भी अब आपके हाथ में। मेरे लिहाज से जो हमारे साथ आगे जाएंगे वो सैयदा किरण फिरोज़ी हमारे साथ आगे जाएंगी, और आदम चिश्ती मरहूम का जिन्होंने कलाम पढ़ा, सुमैर महबूबी, ये हमारे साथ आगे जाएंगे। हाफिज़ उज़ैफ़ा ओवैसी के लिए नेक तमन्नाएं हैं, और आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत स्वीट आवाज़ है आपकी, आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, लफ्ज़ों पर गिरफ्त अगर आपकी होगी तो इंशाअल्लाह आप और अच्छा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल हुज़ैफ़ा, ढेरों दुआएं हैं आपके लिए, और हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करते रहना है, मेहनत करनी है, और मौके मिलते रहते हैं। इंशाअल्लाह फिर से आपको मौका मिलेगा। नाज़रीन, कहते हैं कि किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहब्बत, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहब्बत। तो ये सना ख्वानी का सिलसिला और नात पढ़ना, इस जज्बे का इजहार करना, ये रहती दुनिया तक चलता रहेगा, और हम भी नहीं रुकेंगे, ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। अभी आप भी एहतमाम के साथ अपना सहरी कीजिए, रोज़ा रखिए। इंशाअल्लाह अफ्तार ट्रांसमिशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलते हैं फ़िज़ा और उसामा के पास। स्टार हमारे नाथ खां, मैं समझता हूँ जो बच्चा इस स्टेज पर पहुंच गया है वो हर बच्चा स्टार है, उसके वालिदैन स्टार है मेरी नज़र में। कि बच्चों की ऐसी तरबियत करना, उनको ये मौका फराहम करना कि वो इस लेवल तक आ रहे हैं, यहाँ आकर सीख रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो है तमाम आगे बढ़ेंगे, जिस तरह हमें नज़र आ रहा है तो जैसे जैसे राउंड आगे जा रहे हैं। जो आपने बड़ी अच्छी बात की, जो स्टार होता है ना उससे बड़ा स्टार मेकर होता है। स्टार जो भी होता है इसे कहते हैं किंग मेकर। तो वो अब जारी बता टॉक शो करते हैं हम, तो हमारे ज़हन में आ जाती है सियासत की बातें। जहांगीर तरीन के बारे में क्या कहा जाता है कि वो जी किंग मेकर। अच्छा, अब तो आजकल तो आपको पता है बड़ी मुश्किलात में। अच्छा, वो मैं ये कहना चाहती कि जो भी स्टार होता है, बच्चा होता है, उस पर माँ बाप की मेहनत ना, ये हो नहीं सकता, बल्कि माएँ बड़ी मेहनत करती हैं। यहाँ मैं ज़रा औरतों को ज़्यादा क्रेडिट दूंगी, मर्द हजरात भी करते हैं, मतलब वालिद होते हैं, वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमा रहे होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जो माएँ होती हैं वो तरबियत कर रही थी बच्चों का ज़्यादा साथ माओं के साथ होता है, इसलिए अटैचमेंट भी बहुत होती है। तो मैंने अक्सर देखा, बल्कि हमने भी देखा कि जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो मेरी अम्मा को लगता था, मुझे लगता था अम्मा का एग्जाम है। अम्मा बचपन में पढ़ाती थी तो कुछ गलत करके आ रहा, अम्मा रोना शुरू कर देती थी कि मैंने तुम्हें तैयार करवाया था बेटा, कि क्यों गलत करके आई हो। तो वो माओं का भी पूरा पेपर होता है। बड़ी मेहनत की अम्मा ने, मतलब मैट्रिक तक बहुत ज़्यादा साथ साथ पढ़ाया, फिर आगे FSC, फिर आगे ज़रा स्टडीज़ और तरह की मुश्किल होगी, सब्जेक्ट्स चेंज हो गए। तो माओं की बड़ी मेहनत होती है, बाप का बड़ा किरदार होता है। तो वो जिस तरह जो बच्चे ये आगे आते हैं कॉम्पिटिशन में, अकेले नहीं आते। मैंने देखा अक्सर पेरेंट्स साथ आए होते हैं, जितनी देर ऑडिशन दे रहे हैं, मदर्स हैं, फादर से बाहर बैठे हुए हैं, बड़े भाई बहन, बड़ा किरदार होता है, पूरी सपोर्ट के साथ आप आगे आते हैं, आप अकेले नहीं होते। जैसे हमारी पूरी टीम है, अब नाज़रीन को शायद मैं और उसामा भाई नजर आ रहे होते, लेकिन पीछे हमारी बहुत बड़ी टीम है। वो शुक्रिया वाली मुझे बात याद आ गई। शुक्रिया तहरीम,
शुक्रिया सलमान, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बोल एंटरटेनमेंट बिल्कुल। और सब लोग, तो जनाब अब शुक्रिया हम अदा करते हैं मुदस्सिर का भी और सुमैया रिजवान का भी और महविश का कि वो इतने अच्छे तरीके से स्टार डिबेटर को आगे लेकर चल रही हैं और हमारा इंतज़ार भी कर रहे हैं इतनी देर से दूसरे सेट पे। जी हाँ, तो महविश आज बताएं कौन कौन है, किस तरह से राउंड आगे चल रहे हैं? खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। 5वें रोज़े की सहरी के साथ मैं हूँ महविश तबस्सुम। 5वीं सहरी मुबारक हो महविश। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा जा रहा है रमज़ान? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है, खुदा करे कि यहाँ उम्मीदों के हाथ पीले हों। हम पहले अपने डिबेटर को बुलाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज इब्राहिम। शहबाज आप प्लीज़ आएँ डाइस पर और इजहार ख्याल करें। रूल्स आपको पता होंगे शहबाज, पहला बजर बजेगा 2 मिनट पर, दूसरा 2.5 मिनट पर। रेडी हैं आप? चलें, गुड लक। शहबाज आपका टाइम शुरू होता है अब। अक़वाम की उम्मीदों के हाथ पीले करने के लिए शहीदों के लहू की सुर्खी दरकार होती है सदर आली वकार। 27 रमज़ान की वो मुबारक सातें कि जब नक्शाए कायनात के आसमान पर वो रोशन और मुनव्वर सूरत तुलू होता है। हमारे आबा व अजदाद ने इस नई मुमलिकत को मानिंदे दुल्हन सजाने और बसाने की तमन्नाएं की थी कि अचानक व यकायक वक्त की धूल और बदनसीब सातों ने इस मंजर व मुक़द्दर को बदल डाला। उम्मीद के हम शादबाद होंगे, हासिल के हम बर्बाद हो गए। उम्मीद के हम आज़ाद होंगे, हासिल के हम अपने आप को कैद करने वाले सयाद हो गए। उम्मीद के सच्चाई का बोल बाला होगा, हासिल के मक्र फरेब से मुंह काला हो गया। उम्मीद के अदलो इंसाफ का राज होगा, हासिल के नाइंसाफ़ी और जुल्म का रवाज हो गया। उम्मीद के गिरतों को सहारा मिलेगा, डूबतों को किनारा मिलेगा, फ़कीरों को शाह बना दिया जाएगा, यतीमों को दस्ते शफ़क़त और मेहरबानी बख्शा जाएगा। लेकिन सदर आली वकार उम्मीदों ने मुंह मोड़ दिया, उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। तो फिर दुल्हन की उम्मीदों के हाथों की पीलाहट बेवाओं की इद्दतों की आहट बन गई। खुशियों के गीतों की गुनगुनाहट मातमी सदाओं की बड़बड़ाहट बनकर यूं लबों पर आ गई कि मुझे संभालने वाला कहां से आएगा। मैं गिर रहा हूं पुरानी इमारतों की तरह, खुदा करे कि उम्मीदों के हाथ पीले हों। अभी तलक तो गुजारी है इद्दतों की तरह, अभी तलक तो गुजारी है इद्दतों की तरह। सदर आली वकार राह गुजर कितनी ही पुरखार हो, कांटों पर चलना कितना ही दुश्वार हो, उम्मीदें दिल की बेकरारियों को करार रहता है, नूरे सहर का इंतजार रहता है। देखते हुए आतिशे नमरूद में कहीं ना कहीं इब्राहिम का एक गुलजार रहता है कि आज भी इस सरजमीन पर अब्दुल सत्तार ईदी जैसा जज्बा खिदमत इंसानियत आम होगा। कहीं अंसार बरनी तो कहीं जफर अब्बास की सूरत ये अजीम काम होगा। कहीं ना कहीं एम आलम जैसा इंसान इस धरती पर जन्म लेगा। जी हाँ सदर आली वकार, बस हकीकी हुबुल वतनी की अदा चाहिए, दिल से निकलती हुई सच्ची सदा चाहिए और उम्मीद को यकीन में बदल देने वाली वफा चाहिए और होठों पर बस यही दुआ चाहिए कि खुदा करे कि मेरे गुलशन में, खुदा करे कि मेरे गुलशन में खुशबुओं के मेले हों, खुदा करे कि इस वतन में सारे रंग सजीले हों, खुदा करे कि इस ज़मीन पर इज्जत और हुर्मत के वसीले हों, खुदा करे कि यहाँ उम्मीदों के हाथ पीले हों, खुदा करे कि यहाँ उम्मीदों के हाथ पीले हों। वेरी नाइस। मुझे पर्सनली इनकी तकरीर बहुत अच्छी लगी है और बाकी हमारे जजेस ज़ाहिर डिसाइड करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाऊंगी जो कि हैं फ़िज़ा फैसल। फ़िज़ा आप आएँ और अब आप इजहार ख्याल करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दुनिया के सफ़ीने को उम्मीद का नाखुदा ही चला रहा है सदर आली वकार के ज़िंदा रहने के लिए और बरोएकार आने के लिए उम्मीद की मशल एंड फितरत का तकाजा है। यही वजह है कि मेरी उम्मीदें मेरी उम्र की गिनती से कई ज़्यादा हैं। वो उम्मीदें जो मुझे मेरे आबाद से विरासत में मिली, वो उम्मीदें कि जिनका कर्ब लिए मेरे अजदाद आलम फ़ना से आलम बका में चल बसे। जनाबे वाला, वो उम्मीदें कि जिनके पूरा होने की चाह मेरे वालिदैन के सरों पर मुसलसल चांदी की शक्ल में अपने चमकते वजूद की किरणें बिखेर रही हैं। जनाबे वाला, उम्मीद का लिबादा खाक
के फ़ानी पुतले पर सजा कर, जब निगाहे वीना की साकिन पुतलियाँ रब्बे वहदहू ला फना की जानिब एहसास से उठती हैं कि तूने ही तो फरमाया इन्ना माल उसरी उसरा, तो गोया दिले नातवा की तमाम तर तवनाइयाँ बमरानाइयाँ ना उम्मीदी के जिगर पाश खट्टे खंजर को झटक कर झूम झूम उठती हैं और बारगाहे अज़्ज़ा में दुआ गो हो जाती हैं कि खुदा करे कि यहाँ भी उम्मीदों के हाथ पीले हों। जनाबे वाला, उन उम्मीदों के जो सानिहाए साहिवाल के मासूम बच्चों ने हुकूमत वक्त से लगा रखी हैं, उन उम्मीदों के जो महंगाई की मारी अवाम ने अपने हुक्मरानों से लगा रखी हैं, उन उम्मीदों के जो खुदकशी से पहले किसी बेबस आँख में मचलती हों, उन उम्मीदों के आंचल के हाथ पीले हों, जो अस्मत दरी के अजाब को झेल कर बदवाओं की सूरत बिखरती हों, उन उम्मीदों के जो कश्मीर को पाकिस्तान में जम कर दे, उन उम्मीदों के जो नौजवानों के पुरसुकूत हुजूम में हलचल बर्पा कर दे, उन उम्मीदों के जो तारीक राहों में सुबह के उजाले बुनती हो, उन उम्मीदों के जो हिर्सो हवस के भेड़ियों को चुन चुन कर फांसी के फंदों की तरह लपटती हो, उन उम्मीदों के जो सच को झूठ पर सबकत दिला दे, उन उम्मीदों के जो गरीब की आस से ऐवाने बाला के दरो दीवार हिला दे, और उन उम्मीदों के जो इंसानियत को इंसानियत का असल रूप दिखा दे। जनाबे वाला, हाँ, मैं बात करती हूँ उन उम्मीदों से आती उस खुशबू की जो दिल नाशाद को शाद करती है और एहसास दिलाती है टूटे हुए दिलों को कि फाइन ना महल उसरी उसरा। जज़ाक। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं चाहूँगी कि हमारे जो तीसरे डिबेटर हैं आज के कंपटीशन के, वो आएँ। मोहम्मद शुजात पटेल। शुजात, आप आएँ और इज़हार ख्याल करें। चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 23 मार्च सन 1940 लाहौर में कायम मिंटो पार्क और उसमें हुआ मुस्लिम लीग का सालाना इजलास। जनाब सदर, जब इस इजलास में मौजूद हर एक मुस्लिम रहनुमा ने तश्कील पाकिस्तान पर अहद कर लिया तो मैंने अपने वालिद से कहा कि बाबा जान, जब मैं आज़ाद हो जाऊंगा तो कहीं सितारों में पाया जाऊंगा। तो ये सुनकर मेरे वालिद ने अपने हाथ उठाए और इस बात की सदा लगाई कि खुदा करे कि यहाँ उम्मीदों के हाथ पीले हों। मगर अफसोस, मैं इस हकीकत से लाइल्म था कि 81 साल गुजर जाने के बाद भी ग़ुलामी मेरा मुकद्दर होगी और कश्मीरी होना मेरा जुर्म बन जाएगा। मुझे इस बात का इल्म न था कि कश्मीर में रहने वाला हर एक बच्चा इस गुनाहगार बन जाएगा। मुझे इस बात का इल्म न था कि जन्नत नज़ीर वादी में मेरी माँ और बहनों की इज़्ज़त सरेआम लूटी जाएगी, और मुझे इस बात का इल्म न था कि मेरे कश्मीर के नौजवानों को गोलियों की थाप में खामोश कर दिया जाएगा। मगर सद अली वक़ार, जब मैं देखता हूँ कि कश्मीर की वादियों से एक बुरहान नामी नौजवान उठता है और ये सदा लगाता है कि उम्मीद अब भी बाकी है सहर होने की, ज़रा हौसला रखो, मंजिल मिल ही जाएगी, तो कश्मीर में रहने वाला हर एक बच्चा, हर एक जवान और हर एक बूढ़ा ये बात दोहराने पर मजबूर हो जाता है कि खुदा करे कि यहाँ उम्मीदों के हाथ पीले हों। और सद अली वक़ार, आज जब एक बाप अपनी बेटी को मुल्क के नाम पर कुर्बान कर देता है, जब एक माँ अपने बेटे की शहादत पर अपना सर फ़ख्र से ऊंचा करती है, और जब एक नौजवान अपने सीने को शहीद के लक़ब से सजा देता है, तो मैं ये कह उठता हूँ कि खुदा करे कि यहाँ उम्मीदों के हाथ पीले हों। और सदर अली वक़ार, जब इकबाल, जावेद और मोटरवे जैसे मुकदमात में सज़ाए मौत सुना दी जाती है, तो मैं ये कह उठता हूँ कि खुदा करे कि यहाँ उम्मीदों के हाथ पीले हों। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। शुक्रिया। ज़रा हौसला रखो, मंजिल मिल ही जाएगी। इनका ये जो जुमला था, ये मेरा ख्याल है काफ़ी है उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए। जजेस, आज का जो कंपटीशन था मुझे तो खैर अच्छी लगी हैं तीनों डिबेट्स। बाकी ज़ाहिर है आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वही मायने रखते हैं। क्या कमेंट्स हैं? आप बिल्कुल तीनों हमारे जो डिबेटर्स हैं वो बहुत अच्छा था डाइस पर, और टॉपिक अच्छा था। अच्छा, और बेहतर मुकाबला था कल के मुकाबले में। कल के मुकाबले से, हाँ, अगर हम
कंपैरिजन करें। जी मुदस्सिर। आगे जाके मैं होगा थोड़ा इससे सा सुमैया से इख्तलाफ कर लूँ कि आज अच्छा। की तकारीर बहुत अच्छी थी। मुझे भी Especially आज की पहली दो तकरीर अच्छी। तकारीर बहुत अच्छी थी। बेहतर थी। डेक्लेमेशन के हवाले से, जिसे डेक्लेमेशन हम कहते हैं, उसके हवाले से तकारीर बहुत अच्छी थी। अदायगी में थोड़ा इशू हो सकता है कि डेक्लेमेशन को डेक्लेमेशन की तरह किया जाए, बेहतर है। पूरा हॉल या पूरी नाजरीन आपके सामने हो तो आप सिर्फ जजेस की आंखों में आंखें डाल के तकरीर न किया करें, ये बहुत गलत तासुर जाता है इससे। तो आपको ये वैसे बड़ा शहबाज- अच्छा आपने पॉइंट रेज शहबाज किया। आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना था। और फ़िज़ा की तकरीर अच्छी थी। मुझे लगा कि वो जैसे इंट्रो आपने उठाया था, उस इंट्रो में और ज़्यादा जान आएगी, लेकिन आप जिस पिच पे आप लेके गई थी उससे आप थोड़ा नीचे आ गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे आपने स्टार्ट और तकरीर का वो जो डेक्लेमेटरी अंदाज आपने उठाया वो बहुत अच्छा था। शुजात का भी अच्छा था, वो एक जो मंजर निगारी से, लेकिन उसमें ज़्यादा और जान हो सकती थी। कश्मीर को लेकर आप और उस पर ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, लेकिन तीनों तकारीर आज बहुत बेहतर बल्कि और अच्छी हुई हैं। ये बात मैं आपकी एग्री करूंगी कि फिजा का बहुत अच्छा आगाज था, लेकिन वो एंड होते होते कहीं अधूरापन रह गया। लग तो ये रहा था कि बहुत जबरदस्त इसका पूरा खिताम तो फिर होगा। क्या डिसाइड किया आज के विनर अब- कौन है, वही कौन रहा है अगले बस। राउंड में जा रहे हैं? आज के मुकाबले की जो विनर हैं वो फिज़ा हैं मुबारक हो आपको। और शहबाज आज के मुकाबले में दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन मैं ये आज बैसियत जज के इस्तेहकाक के लेते हुए कि हम आज दो लोगों को अगले राउंड में ले जाएंगे, अच्छा। यानी कि शहबाज इब्राहिम और फिज़ा जबरदस्त। फैसल। अच्छा, मतलब आज ये शहबाज दोनों भी जो नेक्स्ट हैं- राउंड में जा रहे हैं हमारे जी हाँ, साथ। ये ये दोनों बड़ी अच्छी आज बात जा रहे है। हैं क्योंकि चलिए, मुझे दोनों कॉन्ग्रेचुलेशन बुनियादी आज तौर के पर हमारे अगले दो राउंड के हमारे डेक्लेमेशन winners के हैं। तौर पर एक अच्छे स्पीकर्स वो लगे। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा डिबेट कंपटीशन आज इख्तिताम को पहुंचता है। तो स्टार डिबेटर्स जिंदाबाद। और जो बातें मुदस्सिर और सुमैया बताते हैं, मेरा ख्याल है कि जो अभी आ रहे हैं आगे बच्चे, उनको भी जहन में रखनी चाहिए। और जो इनकी तैयारी करते हैं या मुकाबलों में जाते हैं और या हिस्सा लेना चाहते हैं, वो ज़रूर इन बातों को जहन में रखें। तो मेरा ख्याल है कि अगले राउंड्स में वो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगले से याद है कि ब्रेक है, अच्छा, उसके आगे बाद break आ हमारा गया। भी अगला सेगमेंट होगा अच्छा, ब्रेक के ठीक बाद। है। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी
زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں نازاں تو نہیں فن پر، مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی رضوان گمن بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی پیاری نعت پڑھی۔ اچھا نعت کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں اسامہ بھائی، پھر میرے ذہن میں اگر دل سے پڑھے جاتے ہیں الفاظ تو پھر دل میں اتر جاتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، بڑی اور کیفیت وہ جو فیل جب محبت کیا ہو جاتا تبھی کوئی لکھ سکتا ہے، اور اسی طرح جب پڑھتا ہے تو نظر بھی آتا ہے۔ اور جو ہمارے سٹار نعت خواں، میں چاہوں گا کہ جو ہمارے یہاں نعت خواں پڑھے ہوتے ہیں ان کو بھی ضرور سنا کریں تاکہ ان کے سیکھنے کا عمل جاری رہے۔ بڑی پیاری بات۔ تو اس میں ہم موقع دیتے ہیں جناب، سحری ٹرانسمیشن میں بھی علم حاصل کرنے کا، علماء سے تو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں کتنا علم بڑھ رہا ہے، اور ان کا آئی کیو لیول کتنا ہے۔ ہاں جی، اور اسی وجہ سے سوال پوچھتے ہیں ان سے سٹار کوئزر میں۔ تو اب سٹار کوئزر ہمارا سیگمنٹ ہے، اور سٹار کوئزر میں دیکھتے ہیں کہ آج بے، واو اور لام ٹیمز میں سے کون ٹیم آگے جا رہی ہے۔ جی مابش۔ جناب ہمیں تلاش ہے پاکستان سٹار کوئزر کی۔ 3 ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹس ہیں، اور پہلے ہیں جناب امید شیخ، دوسرے ہیں بلال شاہ، اور تیسرے شاہزیب شاہد۔ اور بے، واو اور لام یہ 3 ٹائٹلز ہم نے ان کو دیے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ججز میرے ساتھ ہیں سمیہ اور مدثر، جو کہ ڈیبیٹ کمپٹیشن میں بھی ظاہر ساتھ تھے۔ تو بزر راؤنڈ ہے پہلا، آپ لوگ کریں گے؟ بالکل کریں، بتائیں، سٹارٹ کریں۔ اچھا سمجھ آ گیا آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز؟ کنفیوژن تو نہیں ہے کسی چیز میں؟ بزر پہلے اپنے بزر چیک کر لیں آپ تینوں، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ کریں، چلیں سٹارٹ۔ کس سورہ میں بیان کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپشن: سورہ یاسین، سورہ محمد، سورہ مزمل، سورہ محمد۔ جواب آپ کا غلط ہے، پورے آپشن سنتے تو شاید آپ کے لیے آسانی ہو جاتی۔ سورہ فتح میں کہا گیا۔ جی اچھا جی، آپ ذرا غور سے سنیے گا، اگلا سوال ہے حدیث کی کتاب الاثار کس نے لکھی؟ آپشنز ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد امام مالک۔ امام مالک۔ غلط جواب، امام ابو حنیفہ۔ آپ کے -10 ہو گئے ہیں، پہلے والے کے بھی -10۔ چلیں نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے کہ پہلے مجدد کا نام کیا ہے؟ جی جی بے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ جی آپ کا جواب درست ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ ویری گڈ، +10۔ اسمارٹلی بھی کھیلنا ہوتا ہے اس میں کہ آپ کے -10 نہ ہو۔ ہاں کوشش کریں، اگر جواب نہیں آتا تو نہ دیں، -10 سے بہتر ہے کہ کوئی پوائنٹ نہ ملے۔ اگلا سوال ہے کہ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ آپشنز ہیں مکہ، مدینہ۔ بے۔ اچھا پہلے جواب دینا چاہتے ہیں؟ جی مدینہ منورہ۔ بالکل صحیح جواب۔ ویری گڈ، +10۔ اگلا سوال ہے کون سے ملک کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جی بے۔ فلسطین۔ بالکل صحیح جواب، +10۔ اگلا سوال ہے جی کہ دودھ دینے والے جانداروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ ہاتھی۔ جواب درست ہے جی، کیا ہے؟ ہاتھی۔ ہاتھی۔ ویری نائس، +10۔ اگلا سوال ہے آئلینڈ آف اسمائلز کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ جی آئلینڈ آف اسمائلز بزر بجا کے کس جواب ملک کو دینا ہے، کہا جاتا ہے؟ بزر بجا کے جواب دینا ہے۔ اینی گیس؟ میرا اوکے خیال اگلے نیکسٹ سوال کوشچن۔ پہ آ جائیں۔ پارسی مذہب کی مقدس کتاب کا نام کیا ہے؟
मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें जी, अगला सवाल है कि एयर ऑफ इमाम आजम कब, सन बताना है, और किस मुल्क में मनाया गया। नहीं आता? ऐसे मुश्किल सवाल आप लोग कर रहे हैं। साल चलें, लास्ट क्वेश्चन इमाम है। आजम का साल किस मुल्क में मनाया गया, ये सवाल था। लास्ट क्वेश्चन। चलें, वो सवाल वही मुश्किल जो आपको नहीं आता। चलें, बहुत आसान सवाल। लास्ट है ये। जी, किस मुल्क ने अभी तक पाकिस्तान को तस्लीम किया है और ना पाकिस्तान ने उसे तस्लीम किया? तो बहुत एक सेकंड, जी, किसने बे, बताया? बे। बे ने? बे। इसराइल। जी, जवाब दुरुस्त बिल्कुल है सही, ये आपका। तो बड़ा आसान था। चलें जी, अब मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर और मैं बताऊंगी कि किसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है। मेरी टीम जब मुझे बताएगी, वैसे मुझे जो खुद लग रहा है वो आई थिंक बे के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ज़रा टीम आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि कौन है हमारे इस राउंड का विनर। अच्छा, जब तक हमारी टीम ये कैलकुलेट करिए, बल्कि कर लिया है कैलकुलेट, बे जो हमारी टीम बे है उन्होंने ये राउंड विन किया। उनके 40 पॉइंट्स हैं, वाओ के 0 और लाम के -10। तो यानी कि उमैद शेख जो हैं वो इस राउंड के विनर हैं। मुबारक हो आपको। लेकिन अब नेक्स्ट राउंड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ये है रैपिड फायर। जनाब 60 सेकंड्स का आपके पास टाइम होगा। मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की आपने कोशिश करनी है। मैं फटाफट सवाल करूंगी, आपने फटाफट जवाब देने हैं। जितने ज़्यादा जवाब उतने जो आंसर नहीं आता होगा उसको आप पास कर देना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सतह ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। गलत जवाब। कुरान मजीद में नाम मोहम्मद कितनी बार आया? एक बार। गलत। तरबूज सब्जी है या फल? सब्जी। सही। पहली वही की आयत किस सिपारे में शामिल हैं? तीसरे सिपारे में। बिल्कुल सही। कुरान पाक की ज़्यादा सूरतें किस दौर में नाजिल हुई, मक्की या मदनी? मदनी। गलत। कितने सहाबा को किताबत वही पर मामूर किया गया था? 10 सहाबा को। गलत जवाब। कुरान पाक की मौजूदा तरतीब क्या कहलाती है? तौकीफ उस्मानी। बिल्कुल सही। जंगे यमामा में कितने हाफिज शहीद हुए? 70। बिल्कुल सही। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस सहाबी के ज़िम्मे कुरान जमा करने का काम ज़ैद बिन लगाया था? साबित। बिल्कुल सही। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान मजीद। बिल्कुल सही जवाब। नमाज ईद क्या है? शुक्राने की नमाज बेसिकली। गलत जवाब। पहले इस्लामी झंडे का रंग क्या था? पर्पल। गलत, सफ़ेद था। जनाब ये तो थे सवालात हमारी टीम बे से, उमैद से। अब आपसे सवालात होंगे मेरे बिलाल। 60 सेकंड्स, मैक्सिमम सवालों के जवाब। जो जवाब नहीं तो उसको पास कर देना। टाइम स्टार्ट होता है अब। दौरान हज मैदान इरफात पर कब जमा होते हैं? पास। दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का नाम बताएं। बेनज़ीर। गलत। शेखुल इस्लाम किन को कहा जाता है? पास। समंदर का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? वेल। बिल्कुल सही। 1994 में पाकिस्तान बैक वक्त 4 खेलों का चैंपियन था। कौन कौन से खेल थे? क्रिकेट, हॉकी और 4 थे। पास। अब ये मेरी टीम डिसाइड करेगी। आधा जवाब सही है। इंटरनेशनल हॉकी में किन खिलाड़ियों को दीवारे चीन कहा जाता है? पास। दुनिया की खालिस तरीन जुबान कौन सी है? उर्दू। गलत जवाब। लफ्ज़ कुरान के मायने क्या हैं? पढ़े जाने वाली किताब। बार बार पढ़े जाने वाली किताब। सही है। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? 114। गलत जवाब और टाइम भी आपका ख़त्म हो गया है। जनाब अब रैपिड फायर राउंड होगा टीम लाम से, शाहजेब शाहिद से। शाहजेब रेडी हैं आप? चलें, टाइम इज स्टार्ट नाउ। बैतुल अतीक किसे कहा जाता है? पास। दुनिया की सबसे पहली तलाक किसने किसको दी? पास। फ्रांस की दुल्हन किस शहर को कहा जाता है? पास। पेरिस। सही जवाब। यूरोप की सास किस मुल्क को कहा जाता है? पास। वो कौन सी खाने वाली चीज़ है जो गर्म करने से सिकुड़ती है? आटा। गलत। ये किन को कहा जाता है? बलूचिस्तान का दरवाज़ा। खुशदार। चमन खुशदार मेरे ख्याल से सही है। बैनुल अक़वामी दरिया कौन सा है? अरबियन सी। नहीं, गलत। पानियों का बाप किसे कहा जाता है? पास। इंसान में 5 हिस्सें कौन सी होती हैं? सबसे पहली कौन सी हिस्स पैदा होती है? स्मेल। नहीं, छूने की हिस्स। गलत। हम कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, किस शायर ने लिखी थी? हज के दौरान कुर्बानी किस मकाम पर की जाती है? रमा के बाद की जाती है। गलत जवाब।
ہماری ٹیم پہلے ریزلٹ ذرا بتا دے, اس کے بعد جناب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. ہمارا جو پہلا راؤنڈ تھا وہ تو بے ٹیم نے جیتا تھا. اب ہمارا جو اگلا راؤنڈ ہے وہ ہماری ٹیم بتائے گی, اور میرے سامنے پوائنٹس آ چکے ہیں. ٹیم بے کے پوائنٹس ہیں 100, زبردست, اور واو کے 30 اور لام کے 10. تو آج کا جو راؤنڈ ہے ہمارا وہ امید شیخ نے جیت لیا ہے. امید آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں, بہت مبارک ہو آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا, اور اب ہم آپ سے افطار میں ملاقات کریں گے, اور ابھی ہمیں جانا ہے اسامہ اینڈ فضا کی جانب. اوور ٹو یو. تو جناب اسٹار کوئزرز دیکھیں آگے بڑھ رہے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ جس طرح بچے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور جتنا یہ کمپٹیشن ہے, آگے چل کے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی ٹف ہوتا چلا جائے گا. آگے اور زیادہ تیاری کرنی پڑے گی, اور آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے سوال بھی شاید ٹف ہوتے چلے جائیں. لیکن ہمارا جس طرح آج کا موضوع ہے تو اس میں گناہوں سے کیسے بچا جائے, گناہوں سے کیسے بچا, یہ بھی ایک ٹف چیز ہے, مشکل کام ہے گناہوں سے بچنا. کہ ہر طرح کا گناہ اور اس کی ایک لذت ہوتی ہے, اس طرف انسان بڑھنا چاہتا ہے. تو علماء ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے قوالی کی طرف بھی جانا ہے, تو چند منٹ ہمارے پاس. قوالی کے بعد پھر ہم بریک کے بعد آتے ہیں تو باقاعدہ ہم عالم کے بول کا آغاز کرتے ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم تعارف کروا دیں, بھی تھوڑا ٹائم ہے تو ہم تمام علماء کا تعارف کروا دیں. ایک آدھا سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے قوالی سے پہلے. محمد صاحب سے سوال کر لیتے ہیں, اور چلیں اگر آپ 2 منٹ میں ہم آغاز کریں, بریک کے بعد پھر امین شہیدی صاحب کی طرف آ جائیں گے. آج کے عنوان کی مناسبت سے اتنی بات عرض کرنی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا, اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت میرا دل بڑا کالا ہو چکا ہے, سیاہ ہو چکا ہے, نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا, اور میں گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوں, مجھے اس کا حل بتائیے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ تمہیں میں وہ حل نہ بتاؤں جو حل رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ضرور بتائیے. فرمایا 3 کام کرو. فرمایا نمبر 1 کثرت سے استغفار کرو. نمبر 2 کثرت سے اپنے پڑوسیوں کی, اپنے محلے والوں کی, اپنے علاقے والوں کی خدمت کرو. اور نمبر 3 نیک اور صالح لوگوں کی, علماء کی صحبت اختیار کرو. فرمایا جو شخص یہ اپنی زندگی میں 3 کام کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہی سے بدل کر نیکیوں کی طرف مائل فرمائیں گے, اپنے ہاں اسے صابر اور شاکر لکھیں گے, اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے, اور ہر قسم کے اس کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے. سبحان اللہ. اچھا اسامہ بھائی, یہ جو قوالی یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے نا, کہ مطلب وہ جب سننے والا کچھ سیکھ سکتا ہے, کوئی ایک لفظ پک کر کے آپ سیکھ لیتے ہیں. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے, اور کچھ لوگوں کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے سنا, ہدایت آپ کو کوئی دے رہا ہے, لیکن ہر بندے کے الفاظ میں تاثیر نہیں ہوتی. اچھا جی, کسی کے الفاظ میں اگر تاثیر ہے. اچھا ثاقب تاجی بردرز ہیں جی, ہمارا انتظار کر رہے ہیں, اور قوالی سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں. جی صبا تحیت شوقم با آ جناب رسا صبا تحیت شوقم با جناب رسا حدیث ذرہ مسکی با آفتاب آفتاب رسا حدیث ذرہ
की बाफ्ताब रसा दरा दरा मकाम के आराम गाहे अकदस ऊ जिमी बेबोसे सलाम मन खराब रसा तनम परसूदा जपना से
قدموں پہ دونین تصدق سرکار کے ان قدموں پہ دونین تصدق سرکار کے ان قدموں پہ دونین تصدق دونین تو کیا چیز ہے دونین تصدق دونین تو کیا چیز ہے دونین تصدق سرکار کے ان قدموں پہ یہ جان تصدق سرکار کے ان قدموں پہ جان تصدق یہ جان تو کیا چیز ہے ایمان تصدق بدائے نقش دالت 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 ملے جو رکھنے کو سر پر مجھے نہ لینے حبیب ملے جو رکھنے کو سر پر مجھے نہ لینے حبیب ملے جو رکھنے کو سر پر مجھے نہ لینے حبیب قسم خدا کی کوئی مجھ سے تاجدار نہیں بدائے نقش دالت 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 پونم جا یا رسول اللہ بدائے نقش دالت پونم جا یا رسول اللہ سے کردہ خش ہے رانم سے کردہ خش ہے رانم سیاہ شد روز اسیانم آئے سیاہ شد روز اسیانم آئے سیاہ شد روز اسیانم سے کردہ خش ہے رانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم چوبازو بے شفاعت را کشائی بر گنہگارا آئے کشائی بر گنہگارا مکن محروم جا میرا مکن محروم جا میرا کرا یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا کرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہماری جناب آپ لوگوں نے سنی ہے، اور جس طرح ہمارا موضوع ہے گناہوں سے کیسے بچا جائے، اور ہمیں بریک بھی لینی ہے، بہت کم وقت ہے، لیکن اس کے بعد باقاعدہ ہم عالم کی بول ہمارا سیگمنٹ تو اسی وقت شروع ہوگا، لیکن پروفیسر یونس صدیقی صاحب چند الفاظ گناہوں سے بچنے کے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے، کہنے یا رسول اللہ فیما النجات، اللہ کے رسول نجات کیسی ہوگی؟ آپ نے 3 چیزیں بتائی ان کو۔ الزم بیتک، اپنے گھر میں رہا کرو، زیادہ دوستی یاری نہ پالا کرو، اور اس کے بعد فرمایا ابکی علی ذنوبک، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے آپ پر دیکھا کرو، لوگوں کو مت دیکھو دوسرا کیا کرتا، اپنے آپ گناہوں کو یاد رکھو۔ وہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ 3 چیزیں ہیں، انسان کا غلط میل ملاپ اور غلط دوستیاں، یہ بھی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، سمجھے نا؟ اور زیادہ یہ کہ انسان دوسروں پر تنقید کرے، خود اپنے آپ کو میں تو بڑا پوتر ہوں، میں تو بڑا اچھا ہوں، میں تو ایسا ہوں، یہ بھی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب دوسروں پر زیادہ تنقید کرتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اللہ اسے عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ نے جو فرمایا امسک علیک لسان، اس زبان پر کنٹرول رکھو، اس زبان سے کوئی غلط بات نہ کہو۔ حضرت نبی کریم نے فرمایا زیادہ لوگ جہنم میں زبان اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے، حضرت زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے اس کی وجہ سے،
اور زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے تقوی کی وجہ سے، سمجھا؟ تو یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو زیادہ گناہ کراتی ہے. زبان سے جیسے سے الفاظ نکل جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے رسول نے فرمایا بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا لفظ نکلتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا میری زبان سے کیا نکل گیا. یا بھی فی خریف جہنم بھی 70 خریفا، جہنم میں 70 سال نیچے گر جاتا ہے. اس لیے فرمایا امسک علیک لسانک، زبان پر کنٹرول رکھو. اس زبان سے بعض اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. ایک لفظ نکل گیا انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے گناہ سے بچنا ہے. ہم یہ 3 چیزیں پڑھانی، غلط دوستی یاریاں ختم کرنا ہوگی ہمیں، اور اپنے گناہوں پر نظر رکھنا ہوگی. اپنے گناہوں پر نظر رہے گی، دوسرے گناہوں پر نظر نہیں جائے گی. اپنے آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں. یہ 3 چیزیں اہم ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم کے بول ہمارا سیگمنٹ اس کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہے. بریک کے بعد ہم آئیں گے علامہ امین شہیدی صاحب سے بات کریں گے. میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ گناہ ہے ہی کیوں؟ کاش گناہ ہو ہی نہ، انسان ہی سوچتا ہے اچھا میں کرتا ہی کبھی نہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں حکمت کیا ہے؟ بریک کے بعد بات ہوگی. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد خوش آمدید. اور عالم کے بول ہمارا سیگمنٹ ہے. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا، اور آج کا ٹاپک بھی کہ جو گناہوں سے کیسے بچا جائے. اور جو علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، روزانہ ہوتے ہیں، ہم بڑا مستفید ہوتے ہیں اس محفل سے. اور آپ لوگ بھی یقینی طور پہ بہت کچھ سیکھتے ہوں گے. اسام بھائی ہم تو دونوں بڑا مستفید ہو رہے ہیں میرے خیال سے. جتنے سوال ہیں ذہن میں سارے پوچھ لیتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو زیادہ مطلب تعداد ہوتی ہے علماء کی، اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر ایک بندے کے جواب سے پھر دوسرے پھر تیسرا جواب، تو آپ زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں. بے شک. اچھا علامہ امین شہیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ گناہ کے حوالے سے کہ یہ بھی خیال آتا ہے انسان میں کہ پھر یہ انسان کو یہ صلاحیت دی کیوں گئی، یہ اجازت دی کیوں گئی گناہ کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انسان کو اللہ نے تخلیق کا شاہکار بنایا ہے، اس معنی میں کہ ٹوٹل 3 بنیادی مخلوقات ہیں اللہ کی، ملائکہ، انسان اور حیوان. انسان وہ حد وسط ہے، درمیانی مخلوق ہے جس میں کچھ خصوصیات ملائکہ کی ہیں اور کچھ خصوصیات حیوانوں کی. اس اعتبار سے انسان کو اس درمیان میں رکھ کر اس کو ایک ایسی دولت سے نوازا ہے جن سے باقیوں کو نہیں نوازا، اور وہ ہے عقل. عقل سے نوازنے کے بعد اب انسان کو مختار بنایا ہے. درندے اور جانور مختار نہیں ہیں، اور اسی طرح سے فرشتے بھی اس طرح سے مختار نہیں ہیں، لیکن انسان مختار ہے کہ درست رستے کا انتخاب کرے یا غلط رستے کا. اب اگر آگے انسان نے بڑھنا ہے تو آپ کی ایک منزل متعین جب ہوگی تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. آپ نے اگر محنت کی تو اس منزل تک پہنچیں گے، نہیں کی تو نہیں پہنچیں گے. تو محنت سے روکنے والی چیز آپ کی شہوت اور گناہ کی خواہش ہے. محنت کے نتیجے تک پہنچانے والی چیز آپ کی عقل اور آپ کا شعور ہے. عقل و شعور اور حیوانیت میں جنگ ہمیشہ جاری رہے گی انسان کے اندر. عقل انسان سے کہے گی کہ برائیوں کو چھوڑ دو اور اس کمال تک پہنچو، اور شہوانیت کہے گی کہ یہ جو اس وقت تمہیں لذت مل رہی ہے اسی کو اپناؤ، باقی چھوڑ دو. نتیجتاً اس جنگ میں جس کی عقل غالب ہوگی وہ اس کمال تک پہنچے گا، اور جس کی شہوت اور خواہشات غالب ہوں گی وہ یہیں پر رہ جائے گا. لہٰذا انسان کے اندر گناہ کرنے کی خواہش کا ہونا خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ عقل کے مقابلے میں اس قوت کو کمزور کر کے عقل اس مقام تک انسان کو پہنچائے جو مقام انسان کے لیے شائستہ ہے اور مقرر کیا گیا ہے. اس لیے انسان سے کہا گیا کہ جب انسان اپنی عقل اور تدین اور تقوی اور پاکیزگی کے نتیجے میں کمال کے اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر فرشتے اس کے سامنے جھکتے ہیں.
فرشتے جن کے بارے میں آپ بہت کچھ پڑھتے اور سنتے ہیں وہ انسان کے سامنے ایک حقیر مخلوق بن جاتے ہیں جب انسان اس کمال کی منزل تک رسائی حاصل کرتا ہے. اس کمال کی منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر ان شہوانی خواہشات کا ہونا ضروری ہے. اب اگر انسان کے اندر جنسی خواہش نہ ہو تو اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. اس کے اندر اگر حب ذات نہ ہو تو وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنی حفاظت نہیں کرے گا, اپنا دفاع نہیں کرے گا, فیملی کا دفاع نہیں کرے گا, ملک کا دفاع نہیں کرے گا, دین کا دفاع نہیں کرے گا. انسان کے اندر بھوک ہے, بھوک خود ایک شر ہے لیکن وہ اس شر کے اندر خیر بھی ہے. اگر بھوک انسان برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ اور کچھ نہ کھائے تو اس کے نتیجے میں بدن مر جائے گا. لہٰذا یہ جو انسان کے اندر حیوانی خواہشات ہیں یہ حیوانی خواہشات بیلنس کر کے چلنے کے لیے ہیں. اگر آپ بیلنس کر کے چلتے ہیں تو یہی حیوانی خواہشات انسان کو ملکوت اعلیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی ابو محمد صاحب, یہ ایک دفعہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے, 2 دفعہ, یعنی یہ ایک تسلسل ہے, کہیں نہ کہیں سے شیطان گھیر لیتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اور جو لوگ گناہ سے بچ جائیں ان کے لیے پھر انعام کیا ہے؟ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان کا یہی اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا اعزاز ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. موت سے پہلے آپ جتنے گناہ کر چکے, جتنی بار کر چکے, جب بھی اللہ جل شانہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کی, اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے, قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات, اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اور مجھے آپ کے عنوان سے بڑی خوبصورت نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, خود توبہ کرتے, جی آپ توبہ کرتے ہیں تو وہ توبہ ایک نیکی بن جاتی ہے. آپ استغفار کرتے ہیں, وہ استغفار ایک نیکی بن جاتی ہے. سینکڑوں حدیث سے یہ بات ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت بھی ہے, جی نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, ابو داؤد کی روایت ہے. اس کا پہلا جملہ میں اس موقع پر ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ عنوان ایسا ہے کہ گناہوں سے کیسے بچیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ سے حیا کرو. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حیا کیا چیز ہے. حیا عربی میں ایک اعتبار سے سام کو بھی کہتے ہیں. سانپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ سانپ دیکھیں نا, جب آپ سانپ کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے یا اچانک آپ کے سامنے, جس طرح ہماری فضا بہن کے سامنے اس دن وہ مور آ گیا تو وہ حالت ہو گئی, چیخنے نکلنے لگی, اور چیخ بھی نکل گئی. جی سانپ جب بندے کے سامنے آئے تو بندہ کیا ہوتا ہے, سکڑنے لگتا, سہم جاتا ہے, اور سانپ بھی سکڑنے لگتا ہے. تو حیا کا لفظ وہاں سے لیا گیا کہ آپ اللہ جل شانہ کا اپنے دل میں ایسا تصور رکھیں, اللہ جل شانہ کے سامنے پیشی کا ایسا انتظار کریں, پیشی کا ایسا خوف رکھیں, اللہ کی ملاقات کا اتنا ذوق ہو, شوق ہو, پیشی کا خوف ہو کہ جب آپ گناہ کی طرف بڑھنے جائیں تو سانپ کی طرح, جس طرح سانپ سے بندہ ڈرتا ہے, آپ اس طرح سہم جائیں, آپ اس طرح ڈر جائیں. اس کو کہا گیا استحیوا من اللہ حق الحیا. اور دوسری ایک حدیث میں اس سے ملتے جملے یوں فرمائے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم حیا نہ کرو پھر اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں, تم جو مرضی کرو. دیکھیں اسامہ بھائی, ڈاکٹر فضا صاحبہ, ہمیں اپنے ماڈل کی طرف آنا پڑے گا. ہمارے ماڈل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مقدسہ, صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. وہ ہمارا کیسا ماڈل تھے؟ ایک صحابی کو حالت جنگ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں عیسائی بادشاہ کے بیٹے کے سر کا وہ شاہی تاج ملا کہ جس کے اوپر بڑے قیمتی موتیوں سے وہ بنا ہوا تھا, جھاڑا ہوا تھا. اگر وہ 2-4 موتی بھی نکالتا تو اس کی زندگی کی ساری روٹیاں سیدھی ہو جاتی. مگر ہوا کیا, اس صحابی رسول نے, ہمارے ہاں ایک مسئلہ اس سے اور بھی واضح ہو جائے گا کہ آج کل اگر ہم چھپ کے کوئی نیکی بھی کرتے ہیں نا, اسے ڈسپلے کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یعنی نیکی چھوٹی تختی بڑی, نیکی چھوٹی بینر بڑا, تصویریں کھچوا کے بتا رہے ہیں ہم نے آٹا تقسیم کیا, ہم نے آٹا تقسیم کیا. ایک بچی کو ہم تھیلا, کیا ہم نہیں دیکھتے سوشل میں, سب دیکھتے ہیں, ایک بچی کو ہم چھوٹا سا لفافہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ ایک تصویر آئی تھی, 1000 روپے کا نوٹ دے رہے ہوتے ہیں, 10 بندے اس پہ تصویر بنوا رہے ہوتے ہیں. یار اس کی عزت اس خدمت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اچھا سوری, ایک چیز میں ایڈ کرنا آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس میں اس بندے کی کتنی دل آزاری ہو رہی ہے. مطلب آپ اس کی سیلف رسپیکٹ پر, مطلب عزت نفس کی جس کو آپ دے رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں آپ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو نہ پتہ چلے. معذرت کے ساتھ وہ بات پھر کہاں گئی؟ یہ اسی لیے کہا گیا نا کہ دائیں ہاتھ کو دیں, بائیں کو پتہ نہ لگے. عزت نفس معذرت کے ساتھ پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے, جانور کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. آپ انسان کی عزت نفس کو اس طرح مجروح کر رہے ہیں. میں اس صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے
کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسے شاہی تاج ملا تو اس نے اسے چھپایا، چھپانے کے بعد رات کی تاریکی کا انتظار کیا، رات کی تاریکی میں بھی اس امانت کو امانت کے حق تک پہنچانے کا طریقہ کار کیا اختیار کیا، اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک چادر کے اندر، بوسیدہ چادر کے اندر اس شاہی تاج کو لپیٹا، اور رات کی تاریکی میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی، اور جب باہر آئے تو آواز بدل کر کہا، امیر المومنین یہ امانت تھی بیت المال کی، یہ امانت تھی اسلام کی، یہ مسلمانوں کی، تو میں نے کہا یہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، تو میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نام پوچھنا چاہا تو نام نہ بتایا، پھر کپڑا ہٹانا چاہا تو بازو پکڑ لیا، اور پھر اشارہ کر کے کہا کہ عمر جس کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے، سبحان اللہ، لہٰذا مجھے آپ سے داد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بات، جی بہت خوبصورت۔ اچھا سید محمد علی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو گناہ بن جائیں؟ یعنی گناہوں سے بچنا ہے لیکن ایسی نیکیوں سے بھی بچنا ہے جو گناہ کی شکل اختیار کر جائے، وہ کیسے ہوتا ہے کہ شیطان ہم سے نیکیاں بھی چھین جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب بھی کوئی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جب اس میں ریا پیدا ہو جاتی ہے، دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے، تو وہی نیکی گناہ بن جاتی ہے، یعنی ریاکاری بن جاتی ہے۔ اللہ، یعنی آپ اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہو، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے تو یہ روزے رکھ لیے، میں نے یہ کر لیا، تو وہ نیکی جو ہے یعنی بظاہر کوئی نفلی نیکی کر رہا ہے، لیکن اگر اسی میں ریا پیدا ہو گئی تو وہ آپ کے لیے کبیرہ گناہ ہو گیا، یعنی ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا۔ جیسے اب آپ نے توجہ دلائی، ہمارے کئی احباب جو ہیں وہ ویلفیئر والے خاص طور پہ، جیسے اب ان لوگ معاشرے کو دکھانے کے لیے اپنی نیکی اور کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک آٹے کا توڑا دیتے ہوئے بھی، اور اب یہ ریاکاری، اور دوسری طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا ایک ایسا وہ عمل جو آپ پوشیدہ طور پہ کر رہے ہیں، نیک عمل، یعنی ایک ہاتھ کو دیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، فرمایا وہ 70 گنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ یعنی اللہ کے لیے عمل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور دوسری طرف مخلوق کو راضی کرنا۔ حجت الاسلام سیدنا محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ریاکاری کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے، وہ کتنا نادان ہے جو بادشاہ عظیم کو چھوڑ کر غلام سے امید باندھے۔ یعنی آج ہمارا معاشرہ جو ہے خالق کائنات رب کعبہ کو چھوڑ کر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ اس کے لیے عمل کرنا ہے، لیکن ہم مخلوق کو راضی کر رہے ہیں جو غلام ہے، تو ہمارا معاشرہ صحیح بات ہے بڑی ایک عجیب طرف چلا گیا۔ یہ کوئی اگر آپ وظیفہ بھی بتا سکیں گناہوں سے بچنے کے لیے کہ دن میں کچھ یہ پڑھا جائے، کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھنا چاہیے، کیا کہ شیطان سے گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار زیادہ؟ دیکھیں علامہ صاحب نے بڑی پیاری توجہ دلائی، اصل تو یہ حیا، فرمایا جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا، تو صحیح بات ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بہراروی کی طرف چلا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم سے حیا ختم ہو گئی۔ تو جیسے سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت کا کل ہم ذکر کر رہے تھے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ عورت کی سب سے اچھی صفت کیا ہے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت فرماتی ہیں کہ عورت کی سب سے اچھی صفت خوبی ہے کہ وہ کسی غیر محرم کا نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ تو قربان جائیے پہلے ہمارے اکابرین میں حیا بہت تھی، شرم و حیا، تو کیا معاشرہ گناہوں سے بچ رہا تھا۔ اب جب ہم نے شریعت کو پس پول ڈال دیا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، پریکٹیکل سے ہم ہٹ گئے، تو آج دیکھ لیں ہمارے اندر بہراروی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ حضرت جس کے دل میں خشیت الہی ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا قرب ہوگا، تو یقین جانیے وہ گناہوں سے بچ سکے گا۔ تو اس کے لیے بہترین ہے کثرت کے ساتھ ہر نماز کے بعد جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور صحیح بات ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، بے شک ہم نے کوشش بھی کرنی ہے ظاہری، لیکن اللہ کی توفیق سے، تو بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کلمات میں 99 بیماریوں سے شفا ہے، لا علاج مرض سے بھی شفا ہے، تو گناہ بھی ایک مرض ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر نماز کے بعد اس کو 70 بار پڑھ لیں، یہ نہیں تو کم سے صبح اور شام پڑھ لیں۔ الحمدللہ اس کی برکتیں مشائخ نے صوفیہ نے بیان کی ہے کہ یہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو جو چاہتے ہیں، اچھا جو بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ گناہ سے بچنا بھی یہ توفیق ہے، کہ گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے مفتی عابد صاحب، جب گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے کہ ایک انسان گناہ کرنے جا رہا ہے اور اچانک وہی مفتی صاحب والی بات کہ آپ کو جیسا سانپ سے ڈر لگتا ہے، آپ کو ڈر لگا کہ ارے میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، آپ رک گئے، وہ توفیق اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ادا پسند آتی ہے؟ یعنی ہم نے پچھلے گناہ پہ پچھتاوا کیا ہوتا ہے، توبہ کی ہوتی ہے، آنسو بہائے ہوتے ہیں، یا ہم اندر ہی اندر اپنے ضمیر سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا، میں ایسا نہیں تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ تو یعنی وہ ہماری وہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو دوسرا گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ جو آپ نے سوال کیا یہ ابتداء خلقت سے ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہمارے ساتھ بھی درپیش ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے نیت اور ایک ہے توفیق۔ ٹھیک ہے، بندے کے بس میں کیا ہے؟ بندے کے بس میں توفیق لینا، حاصل کرنا، خریدنا نہیں ہے، بندے کے بس میں ایک نیت کرنا ہے۔ جب بندہ نیت کرتا ہے کسی کام کی تو اللہ رب العزت اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن شخص کی جو نیت ہے، مومن مرد و عورت کی جو نیت ہے وہ اس کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ وہ نیت کرتا ہے، جب نیت کرتا ہے، دیکھیں نا ایک بندہ ہے جس نے کبھی شراب نہیں پی اور اس کو شراب خانے میں لے جانا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے وہ کام بہت مشکل ہوگا، یا اس کو کوئی بولے میٹنگ ادھر کرتے ہیں شراب خانے میں، اچھا بھلے بندہ جو ہے وہ مولانا نہیں ہو، ایک نیوٹرل آدمی ہو، وہ بولے گا نہیں یار میں ادھر نہیں آتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وہاں تک قدم بڑھانا ہی اس پر اتنا بھاری ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے وہ ایک نیک بندہ ہے، قریب ہی نہ جاؤ، ہاں، تو اب اس کو وہ اللہ رب العزت اس کو جانے ہی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کی جو نیت ہے وہ اندر سے اچھا بندہ ہے، وہ اندر سے اچھا ہے تو اس طرف کے لیے اس کو سہولت ہی نہیں ملتی جائے۔ اچھا ایک بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، شرابی، کبابی، زانی، اس کو پکڑ کے مسجد کر لے جانا چاہے وہ بھاگ جائے گا مسجد کے باہر سے، بھائی میں نہیں جاتا ہوں، بھائی میں بعد میں پڑھوں گا، میں کل سے شروع کروں گا، ارے مولانا صاحب ضد نہیں کرو، ارے یہ نہیں کرو، اس کو توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ اس نے اندر سے نیت ہی نہیں کی۔ ایک بات میں کاٹ رہی ہوں، کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جن کو منافق کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کو جب ترجمے سے پڑھتے ہیں تو میں جب پڑھتی ہوں، آپ پلیز میری رہنمائی کیجیے گا، جتنا منافقین کو برا کہا گیا ہے نا شاید کسی کو بھی نہیں کہا گیا۔ اب منافقین کیا کہ وہ مسجد بھی جائے گا، وہاں بھی جائے گا، ایسے لوگ بھی ہوں گے ہمارے معاشرے میں، ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ میں پہلے یہ اپنے سوال کو کمپلیٹ کر لوں، جی پھر میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے حساب سے اس کو فیسلیٹیٹ کر دیتا ہے۔ اچھا تو نے یہ نیت کی ہے، تیرے لیے معاملات آسان، اس طرف آسان ہو جائے۔ ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے بندہ ساری زندگی گناہ والے کام کرتا ہے، گناہ والے کام کرتا ہے، گناہ والے کام کرتا ہے، لیکن اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے، اچانک وہ گناہ کو چھوڑ کر توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے اور تھوڑے دنوں میں مر جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو ساری زندگی نیکیوں والے کام کرتا ہے، نیکیوں والے کام کرتا ہے، نیکیوں، لیکن تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، وہ ایک دم راہ سے بھٹک جاتا ہے اور جہنم کی راہ پر آتا ہے اور مر جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے۔ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ لکھی جاتی ہے شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ اگر وہ بدبختی اس پر ازلی ہے تو وہ بظاہر نیک زندگی گزارتے گزارتے آخر میں مرے گا تو بے ایمان مرے گا۔ اگر وہ سعید ہے، ازلی سعید ہے، تو گناہوں والی زندگی گزارتے گزارتے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق توبہ دے گا اور وہ نیکیوں والے کام کرے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اگر تیرے علم میں شقی ہوں تو یا اللہ ہمیں سعید فرما دے، یا اللہ ہمیں سعید کر دے، ہمیں بدبختوں میں نہ رکھنا، کیونکہ بظاہر ہم سارے نیک کام کرتے رہے، آخر میں اگر بندے کا خاتمہ ہی کفر پہ ہو تو اس کے تہجد کا کیا فائدہ، اس کے پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بندہ جیسا گمان کرے گا نا، اللہ رب العزت اس کے لیے ویسے معاملات کو آسان فرماتا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، ہمیں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے۔ اللہ غلطی ہو گئی، وہاں پر ایسا ہو گیا، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے، کوئی بھی نہ سن رہا ہو، ہمارے گھر والے بھی نہ سن رہے ہو، دروازہ بند کیا ہو، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، پھر اس سے توفیق مانگے۔
आय हाय या अल्लाह, वो ऐसी तौफीक अता फरमाता है क्या बात कि बंदे के रंग ही बदल जाते हैं। जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला से बातें करनी चाहिए। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि उसकी याद करो ज़बान से नहीं, इस अंदाज में कि खीफतन, कि बिल्कुल मख्फी, इस हाल में कि तुम और वो हो। ये राज़ो न्याज की बातें हैं, ये हमें करनी चाहिए। अच्छा मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब, क्या गुनाहों से बचने की जिस तरह हम बात करें, क्या सदका और खैरात भी हमें गुनाहों से बचाता है? क्योंकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और उसमें हुक्म भी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, गुनाहों से बचने का एक फार्मूला जो कि आपके सवाल से ही रिलेटेड है। जी जी। कुरान पाक में इरशाद है, इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात। फरमाया कि जो नेकियां होती हैं वो गुनाहों को मिटा देती हैं। अब जैसे आपने सवाल किया कि हम कोई सदका और खैरात करते हैं तो हमारा ये नेक अमल क्या हमारे गुनाहों को मिटाता या उनसे बचने का ज़रिया है? तो बिल्कुल है। सुभान। ये फार्मूला हमें कुरान ने भी दिया, ये फार्मूला हमें हदीस पाक से भी मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ी तवज्जो तलब ये 2-3 वाक़यात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि हम इन्हें अपनाकर अपने आप को गुनाहों से बचा सकें या फिर गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर सकें। और ये बड़े आसान काम हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही यानी हमारी रसाई होती है इन कामों तक। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने आके अर्ज़ की कि मैंने एक बड़ा गुनाह कर लिया है, क्या मेरे लिए कोई तौबा का ज़रिया है? कैसे तौबा हो सकती है, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी वालदा हैं? तो वो कहने लगे नहीं, मेरी वालदा तो फौत हो गई हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि वालदा की बहन हैं, खाला तुम्हारी? कहा जी हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि जाओ उनके साथ हुस्न सलूक करो, तुम्हारे गुनाह के लिए ये तौबा का सबब बन जाएगा। एक सहाबी आए हुज़ूर के पास, अर्ज़ करने लगे कि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, शकावत क़ल्बी, जिसकी तरफ शायद हमारी तवज्जो नहीं जाती। हमने कभी अपना मवाज़ना ही नहीं किया कि हम भी कभी गौर करके देखें कि हमारा दिल अल्लाह की बारगाह में कितना नरम है, खौफ इलाही है कि नहीं, कभी रब के सामने रोए हैं कि नहीं रोए। वो जो मिसाल देते हैं ना कि पत्थर दिल हो गया, हमने तो यहाँ तक पढ़ा और सुना है कि पत्थर भी अल्लाह के खौफ से रोने लगते हैं। हाय हाय। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक नबी गुजर रहे थे, उन्होंने एक पत्थर से देखा पानी निकल रहा है, बड़े हैरान हुए कि पत्थर में से पानी निकल रहा है। तो अल्लाह ने उस पत्थर को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो पत्थर कहने लगा कि मैं ये पानी नहीं है, मैं रो रहा हूँ खौफ इलाही से। तो वक्त के नबी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? कहा जब से मुझे ये पता चला है वक़ूदुहन्नास वल हिजार कि जहन्नुम का जो ईंधन है वो पत्थर भी होंगे और आदमी भी होंगे। तो कहा जब से मुझे पता चला कि पत्थर भी जहन्नुम का ईंधन बनने वाला है, तब से मैं खौफ इलाही से रो रहा हूँ। तो वक्त के नबी ने दुआ की कि या अल्लाह इस पत्थर को कम से कम जहन्नुम का ईंधन न बनाना। तो कुछ अरसे के बाद दोबारा गुजर हुआ तो देखा कि वो पत्थर फिर रो रहा है। पूछा अब क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हें जहन्नुम से बचा लिया गया। उसने कहा अब मैं जो है ना खुशी की वजह से और शुक्र करते हुए रो रहा हूँ। तो ये जो शकावत क़ल्बी है हमारी, नरमी हमारे दिल से ख़त्म हो गई। इसका बुनियादी सबब गुनाहों का अंबार है। जब आपके गुनाह बढ़ते हैं ना तो आपका दिल सख्त हो जाता है, नरमी ख़त्म हो जाती है, काला होता जाता है। जी हाँ। तो अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से ये फरमाया जिसने ये कहा कि मेरा दिल सख्त है, मुझे कोई नुस्खा इरशाद फरमाइए ताकि नरमी पैदा हो, मैं अल्लाह के हुजूर रोया करूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम बच्चा कभी नज़र आए तो उसके सर पे हाथ रख दिया करो। कहा मोहब्बत से शफकत से हाथ रखोगे, उसके अंदर इतनी ठंडक है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में रहम पैदा फरमा देगा। कहा कभी कोई मजबूर गरीब जिसे खाने की हाजत हो उसे खाना खिला देना, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। अगर हम रमज़ान की बात करें, जैसे अभी रमज़ान का महीना है, तो हमारे मातहत बहुत से अफराद काम करते हैं। हमारा हिसाब किताब ये है कि हम अपने मातहत से पूरा काम लेना चाहते हैं, हमारे दिल में उनके लिए नरमी नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक ये भी फार्मूला हमें बताया जो तुम्हें गुनाहों से बचा सकता है। फरमाया जो तुम्हारे मातहत अफराद हैं, रमज़ान के महीने का लिहाज करते हुए तुम काम में तखफीफ कर लो, लेकिन काम में तखफीफ करना पैसों में नहीं, तनख्वाह में नहीं, रमज़ान का एहतराम करते हुए। फरमाया इसके बदले में अल्लाह तुम्हें जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाएगा। क्या हमने कभी ये सोचा कि जो हमारे मातहत चलने वाले अफराद हैं ये भी हमारे गुनाहों को मिटाने का ज़रिया है, ये गुनाहों को ख़त्म करने के असबाब हैं हमारे। बल्कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हम तो ये रवैया ही नहीं रखते हैं, हमारा ये मिजाज नहीं रहा है
کہ ہم نے کسی سے درگزر کرنا ہے، یاد رکھیں کہ جب تک ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، کسی کے لیے نرمی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بھی معاملات سخت رہیں گے، نرمی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئی یہی شکایت لے کر، یہی شکوہ لے کر آگے کہ جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، غلام ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں، ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا معاف کر دیا کرو۔ تو کہنے لگے کہ ہم معاف کرتے ہیں پھر غلطی کرتے ہیں، فرمایا پھر معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے بار بار معاف کیا، کتنی بار معاف کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی بار تو معاف کرو جتنی بار تمہارا رب تمہیں معاف کرتا ہے۔ اللہ، کبھی یہ سوچا ہے تم نے؟ تو یعنی یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہوں گی پھر آپ کی طرف آ جاتی ہوں۔ مفتی صاحب یہ ان کی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہیں سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو معاف فرما دے گا جو لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہے، یہ کہہ کر کہ تم میرا بندہ ہو کے تمام لوگوں کو معاف کر کے سوتے تھے، جہاں میں نے تجھے صدا پہ معاف کیا۔ اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی رحیمی اور کریمی والی صفت ہے وہ عفو ہے، یعنی کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ خدائی صفت ہے، اگر یہ بندوں میں آ جائے تو بندہ پھر بندگی والا بندہ بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی صفات کو اندر بندہ اپنا لیتا ہے تو وہ وحدہ لا شریک کی صفات خداوندی کو اپنانے کے بعد اگر وہ معاف کرنے والا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ اس کی متشابہ ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا، آپ نے ان سوال کیا کہ کیا یہ صدقات و خیرات بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا سے استفادہ کرتے ہوئے میں بات کرتا چلوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ وفات پا گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری والدہ حج کو پہنچ چکی تھیں لیکن حج نہیں کر پائیں، نیکیاں کر سکتی تھیں لیکن نیکیاں نہیں کر پائیں، تو ان کی بخشش کے لیے یا رسول اللہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اے سعد اگر تیرے پاس بساط ہے تو ایسا کرو کہ ایک کنواں کھودو، کھود کر لوگوں کے نام وقف کر دو۔ آپ دیکھیں، آپ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، پورے پاکستان کے اندر ٹرسٹ ہیں، یہ استفادہ کرتے ہوئے ہمیں بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کی والدہ ماجدہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ سعد ایک کنواں کھودو اور کھود کر اپنی ماں کے نام وقف کر دو، تو قیامت تک کے لیے جتنے بھی حجاج یا زائرین مکۃ المکرمہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو اس بیر ام سعد سے پانی پیتے ہیں، پانی نوش کرتے ہیں، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز اگر ٹرسٹ کے ذریعے سے یا آپ اس کو وقف کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ بہت اچھا۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا یہاں پر ذکر ہوا، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جو آپ کا سوال ہے گناہ سے بچنے کا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی قدرت پیدا ہو جائے۔ دیکھیے انسان کی زندگی کے دو بڑے دائیں ہیں، دو بڑے چیزیں ہیں زندگی میں، ایک ہے غذا اور ایک ہے صنفی خواہش۔ اگر یہ ہم رمضان المبارک میں ہمیں یہ تربیت دی جا رہی ہے، ہمیں یہ ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے، مشق کرائی جا رہی ہے، یہ تمہارے دو بڑے دائیں جو ہیں اگر یہ بگڑ جائیں انسانی سے نکل جاتا ہے۔ اگر غذا کا دائیں انسان پر غالب آ جائے حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے، اگر صنفی خواہش کا دائیں انسان پر غالب آ جائے انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے، حیوانیت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اصلاح قرآن ہمیں رمضان المبارک میں یہ سکھایا جا رہا ہے، ہمیں اپنے ان دو دائیوں کو جو اصل میں گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ پیٹ انسان سے سب کچھ کرواتا ہے، ہم کتنا سنتے ہیں لوگوں سے، بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟ میں نے میرے پیٹ کی وجہ سے میں نے کیا۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ میں نے بس میں اپنی خواہشات کنٹرول نہیں کر سکا۔ دو دائیں ہیں جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں، ایک غذا کا دائیہ ہے اور ایک صنفی خواہش کا دائیہ ہے۔ قرآن میں رمضان المبارک میں ہمیں ان دونوں دائیوں کو اپنی قابو میں کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں بتایا جا رہا ہے خواہشات
को अपने आप पर सवार नहीं करो, ख्वाहिशात को तुम अपने आप पर सवार हो जाओ। ख्वाहिशात तुम्हारे ताबे हो, तुम ख्वाहिशात के ताबे नहीं होना। ये कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है कि जो हमें ये मौका दिया, 1 माह तक मुसलसल हमें तरबियत दी जा रही कि गुनाह से कैसे बचना है। गुनाह से तुम्हें बचना है अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए। मेरा अल्लाह कितना मेहरबान है। देखो जैसे रमज़ान आता है, ऐलान हो जाता है सुफ़िदत शयातीन, शैतानों को बांध दिया गया। बाहर से जो प्रेशर था इंसान को शैतान का, वो रोक दिया गया, वो अल्लाह ने रोक दिया। अब कहा तुम्हारे अंदर का शैतान है, उसके खिलाफ तुम जिहाद करो। कितनी प्यारी बात है। तुम मेरे खिलाफ इसको अपने काबू में लाओ, इसको बेकाबू मत छोड़ दो। ये रमज़ान मुबारक का महीना हमें गुनाहों से बचने की तरबियत का अच्छा महीना। प्रोफेसर साहब एक छोटी सी बात, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे उसामा भाई हम कोर्स करते हैं कोई, ये जी 60 डेज का कोर्स है, 30 डेज का कोर्स है, कुकिंग क्लासेस हैं, 30 डेज में आपको चाइनीज़ खाना बनाना सिखाएंगे, कॉन्टिनेंटल सिखाएंगे। तो ये 30 डेज का हमारा कोर्स है कि ट्रेनिंग करें, उसके बाद फिर उसको आगे जो बाकी 11 महीने उस प्रैक्टिस को अल्लाह ताला खालिक है, उनको हमें पता है कि मेरी ये मखलूक है, इसकी ट्रेनिंग बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए किस तरह से 30 दिन का कोर्स तो हमें ये कोर्स करवाया जा रहा है इसलिए ताकि हम अल्लाह की नाफरमानी से कैसे और आगे फिर उसकी प्रैक्टिस करें अगले 11 महीने, और इसको अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत को अपनी जिंदगी में समो ले। हर हालत में अल्लाह हम समझे हम अल्लाह के सामने। और एक और चीज प्रोफेसर, और हर साल इस कोर्स को अपडेट करें। अपडेट किया मुफ्ती साहब थोड़ा सा इसमें अगर ये कि तो गुनाह जो है जिस तरह आपने फरमाया कि अल्लाह ताला से तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, वो मौका है, गुनाह हो गए, आपने बड़ी नमाजों में दीगर इबादत में आपने कोताही बरत दी, लेकिन बंदे से अगर आपने बुरा कर दिया तो फिर क्या करेंगे? उन गुनाहों से कैसे बचा जाए? वो तो ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह बात है बंदों को अगर आप एक यतीम के सर पे हाथ रखेंगे, दीगर कोई सदका खैरात करेंगे तो आप गुनाहों से बच सकते हैं, लेकिन अगर आप बंदों पर ही जुल्म और इस तरह ज़्यादती कर रहे हैं। इसमें जो है वो 2 चीज़ें हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह तो नेकियों से भी जो है वो गुनाह जो हमने जो फ़राइज़ के अलावा हैं वो नेकियां करने से भी ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो हुकूकुल इबाद वाले गुनाह हैं इसमें तौबा के साथ जो है वो मामला होता है, और कबाइर में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ हमने अदा नहीं किया वो भी तौबा के साथ अदा होता है। लेकिन हुकूकुल इबाद में ख़ास बात यह है कि आपको उस बंदे से भी हक़ माफ़ करवाना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बंदे के पैसे खाए और चले गए हज के ऊपर कि मैं उधर से पाक होके आ गया हूँ माँ के पेट की तरह, ठीक है ना, तो अब जो है वो मैंने उसके पैसे अगली दफ़ा फिर दूसरे के खा के भागूंगा। तो उसमें इस्लाम ने ये नहीं कहा। इस्लाम ने कहा है कि अगर आपने किसी बंदे का हक मारा है तो उससे माफ़ी मांगो, उसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांगो। अच्छा, अगर वो उससे माफ़ी मांगे बगैर मर गया और नेक बंदा भी था तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना हक तो माफ़ फरमा देगा, उसके हक के लिए पकड़ा जाएगा, उसके हक के लिए अब इसका हक अदा कर। तो दुनिया में अगर हमसे हमारे पड़ोसी हैं, हमारे लोग हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, आइज़ा अक़रीबा हैं, तो इन लोगों के हुकूक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आज तो ये है कि अगर हम किसी स्टेज पर पहुंचते हैं तो अपने सगे बहन भाइयों को ही भूल जाते हैं, हम तो अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, मिले हुए इतने इतने दिन हो जाते हैं, और वैसे हम सबको सुबह उठ के बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप। मतलब हम चापलूसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने सगे भाई को तो सलाम ही कोई नहीं किया, अपनी बहन से तो मिले कोई नहीं, और अपने बॉस से, मैनेजर से, इससे उससे सुबह से शाम तक व्हाट्सअप करके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सर कोई हुक्म, सर कोई हुक्म। ये अगर एक मरतबा अपनी बहन को बोला होता तो फिर क्या मकाम है। मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग में जब फतहयाब हो गए सहाबा इकराम और वो सब लोग कैद हो गए सामने वाले, तो पता चला कि फ़लाँ कबीले की एक खातून आपसे मिलने आई है। कहा कौन है? कहा फ़लाँ फ़लाँ नाम है। एकदम उठ गए और उसको लेने के लिए बाहर गए। तो कहा मेरी बहन तो वो बहन जिन्होंने हज़रत सैयदना हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया था और इनकी रज़ाई बहन थी। तो कहा मेरी बहन आपने क्यों तकलीफ की? कहा वो मेरे कबीले वालों ने कहा है तुम्हारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज फतहयाब हो गई है, हमारे लोग पकड़े गए हैं, हमारे कबीले के लोगों को छुड़ाओ। मेरे आका अलैहि सलाम ने बहन की सिफारिश को फौरन माना और उन लोगों को रिहा कर दिया।
کہا بہن صرف پیغام ہی بھیج دیتی. آج تو سگی بہنوں کا حال یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. ہم حقوق العباد لوگوں کے کیا ادا کریں گے, اپنے سگے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کی ادا نہیں کرتے. اچھا ایک سوال ہے میرے ذہن میں علامہ صاحب سے, آپ لوگ سامنے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. علامہ صاحب یہاں سے مجھے یاد ہے کہ جو لوگ قطع تعلق کر لیتے ہیں, بائیکاٹ کر لیتے ہیں, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی رشتہ داروں میں ایسے, آپ کی فیملی میں, ہماری فیملی میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جی چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں رکھی, جی تعلق ہی توڑ دیا, ملنا چھوڑ دیا. اگر تعلق ہے بھی تو اتنے برے طریقے سے وہ چل رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ چلے ہی نہ. تو اس کے لیے جو قطع تعلق کر دیا جاتا ہے, رشتے چھوڑ دیے جاتے ہیں, اس کے حوالے سے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بہت عذاب ہے آگے جا کے. دیکھیے آپ نے رشتوں کو کاٹنا مطلب بہت عذاب, ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے جس کو ہم دینی اصطلاح میں قطعی یہ بیسیکلی ایک الگ موضوع ہے, لیکن گناہ کی طرف جائے گا نا, ظاہری بات. ایک الگ اور مستقل موضوع ہے, اور ایسا موضوع ہے جس کی گہرائی اور وسعت بے انتہا زیادہ ہے. جی جی یہ رحم کہلاتا ہے, یعنی رحم ہم آگے رمضان میں کسی دن اس ٹاپک کو باقاعدہ کریں گے, لیکن ابھی آپ ذرا رہنمائی کریں. رحم کے رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑنا, قطع رحم. قطع رحم جو ہے وہ عمل ہے جس کی وجہ سے سب سے بڑا اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے سال کم ہو جاتے ہیں. اچھا, انسان کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے. اگر ایک انسان اپنے رحم کے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا اور ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو یہ ہو سکتا ہے, حدیث کہتی ہے کہ اگر اس کی عمر 60 سال ہو تو 30 سال لے جائے. اور اگر کوئی شخص جتنا بھی گناہگار ہو لیکن صلہ رحم کرے, قطیع رحم کے مقابلے میں صلہ رحم ہے. صلہ رحم یعنی جوڑنا, رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنا, ان کی زندگی کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینا, آنا جانا, ان کے مسائل کو حل کرنے میں رول پلے کرنا, مسکرا کے ان سے بات کرنا, ان سے میل جول ہمیشہ جاری اور قائم رکھنا. خود یہ عمل, اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک شخص کی تقدیر میں اس کی عمر کے سال 30 لکھے گئے ہوں اور اس کو 60 سال عمر ملے, اس صلہ رحم کی وجہ سے. اچھا, عمر بڑھ جائے گی اگر صلہ رحم عمر بڑھاتی ہے, قطیع رحم کی وجہ سے عمر میں کمی آتی ہے. قطیع رحم جو ہے اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا علامہ صاحب آپ کی اجازت تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ بندے سے اتنا پیار کرتا ہے سام بھائی, میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہم پہ فرض ہیں, نماز ہے وہ ہمارے لیے بہترین ایکسرسائز ہے. اب تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو نان مسلمز ہے کہ نماز جو مسلمان پڑھتے ہیں بہترین ایکسرسائز ہے. روزہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کچھ گھنٹے اپنے معدے کو خالی رکھنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے, ہماری صحت کے لیے بہتر ہے, ہمارے جسم کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عبادت بھی ہم پہ فرض کی اس کا انسان کو فائدہ دے دیا کہ جاؤ گے تم, آپ کی زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, صدقہ ہے, یہ آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر رہے ہیں, یعنی اس کا اللہ کو فائدہ نہیں ہے, اس کا ایک بندہ دوسرے بندے کو فائدہ دے رہا ہے. اسی طرح آپ کی بات سے مجھے سمجھ آیا کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں, کسی انسان کے لیے ہم مفید ثابت ہوتے ہیں, کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں, اپنا کندھا دیتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو اللہ ہماری عمر میں اضافہ کر دیتا ہے کہ چونکہ یہ بندہ میرے دوسرے بندے کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے, یہ دنیا کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے, اس کی عمر بڑھا دی جائے. دیکھیے اعمال اور ان کے اثرات کے درمیان جو رابطہ اور تعلق ہے نا, اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جم جائیں, آپ کا جو انسٹرکٹر ہے وہ آپ سے کہے گا آپ نے اتنی بیٹھکیں نکالنی ہیں پیٹ کم کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, سینہ چوڑا کرنے کے لیے, آپ کے مسلز کو طاقتور بنانے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو ایکسرسائز آپ کرتے ہیں آیا سینہ اس سے مضبوط ہوتا ہے, پیٹ اس سے کم ہوتا ہے, یا آپ کے مسلز اس سے بڑھتے ہیں, یا پھر آپ کا انسٹرکٹر بڑھاتا ہے. انسٹرکٹر نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اس عمل کا یہ نتیجہ ہے. اللہ جو عمل ہمیں بتاتا ہے اس عمل کے اندر وہ خوبی ہوتی ہے, اس عمل کے اندر وہ خامی ہوتی ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ اس کے نتیجے میں یہ چیز آپ پر نازل کرے گا, ایسا نہیں ہے. خود اس عمل کی روح ایسی ہے, البتہ اللہ نے اس کو خلق کیا ہے ایسا, اللہ نے ایسا بنایا ہے. بنانے کے بعد ہمیں کہا ہے کہ اب اگر تم زہر کھاؤ گے تو پھر میرے مارنے کی باری نہیں ہے, اب زہر سے تم مر جاؤ گے. زہر کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ کھانے والا مر جائے گا. چینی کھاؤ گے تو منہ میٹھا ہوگا, ٹھیک ہے,
اس کے اندر مٹھاس اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن نظام کا حصہ یہ ہے کہ جب تم کھاؤ گے تو تمہارا منہ میٹھا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال اور ان کی سزاؤں کے درمیان جو ربط ہے، اس ربط کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بڑے بڑے اپنے مفسرین قرآن کو پڑھیں نا، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، وہاں پر آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آئے گی کہ جنت اور جہنم کا تصور بھی اس دنیا میں اعمال کے نتیجے میں ملنے والی نعمتوں اور ملنے والے عذاب کا تصور بھی یہی ہے کہ اگر آپ فرض کریں اپنے بچے کے ساتھ، کسی اور کے بچے کے ساتھ، کسی یتیم کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو کل آپ کے بچوں کے ساتھ نیکی کی جائے گی۔ آپ کے اس عمل کے اندر وہ خوبی موجود ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ثمرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ لہٰذا جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس عمل میں غور کریں کہ آپ خود اپنے لیے کیا بنا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں، بیٹھ کر کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بعض روایات میں نقل ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے بہشت میں اپنے لیے ایک پھلدار درخت اگا لیا۔ اس نے خوشی کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو میں نے وہاں پر باغات کے باغات اگائے ہوں گے۔ فرمایا کہ بالکل، لیکن خیال رکھنا کہیں پیچھے سے شعلہ نہ بھیجنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب تم اتنے سارے نیک اعمال کرو گے، چاہے وہ ذکر کی صورت میں ہو، فکر کی صورت میں ہو یا عملی ہو، جب نیک عمل کر کے تم بھیجتے ہو تو اس کے پیچھے اگر تم نے ایک جھوٹ کہا، اگر تم نے ایک تہمت لگائی، اگر تم نے ایک غیبت کی، اگر تم نے ایک جھوٹ سنا، اگر تم نے کسی کی دل آزاری کی، تو تمہارا یہ عمل شعلہ ہے۔ یہ شعلہ جاتا ہے تمہارے ان تمام اعمال کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے شعلہ نہ بھیجو، تم نے باغات کے باغات بنائے۔ اچھا، چونکہ اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. کچھ ہی دیر میں ہم یاسر سہروردی صاحب سے نعت بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں، اور مفتی عابد مبارک صاحب سے میں گزارش کروں گا دعا فرمائیں، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ ٹرانسمیشن، آج کی سحری کی ٹرانسمیشن اختتام کی طرف بڑھے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ افطاری میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. مفتی صاحب دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. الہ العالمین یا رب العالمین، رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں تیری جناب میں ہاتھ اٹھا کر، نظروں کو جھکا کر تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے والدین کی جمی امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما. الہ العالمین، رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کا واسطہ، یا اللہ اس میں کیے جانے والے تجھے سجدوں کا واسطہ، جو سجدہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہو، اس کے صدقے باقی سجدے بھی قبول فرما. الہ العالمین، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، کشمیر پر، فلسطین پر، یا اللہ لیبیا میں، یمن میں، شام میں، پاکستان، افغانستان میں، جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، مولا مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. یا اللہ کشمیر کو رہائی عطا فرما. یا اللہ انڈیا کے ٹکڑے کر دے. یا اللہ مزید وہاں پر جن مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، انہیں بھی آزاد وطن عطا فرما. الہ العالمین، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر کرم فرما، کبھی کسی کا محتاج نہ فرما، نہ کر محتاج یا رب کسی کا زمانے میں. کس چیز کی کمی ہے میرے مولا تیرے خزانے میں؟ الہی اپنے خزانوں کے منہ ہم غریبوں کے لیے کھول دے. الہ العالمین، ہماری محتاجی اور غربت اور افلاس کو دور فرما دے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیٹیاں دی ہیں تو بیٹے بھی عطا فرما، بیٹے دیے ہیں تو بیٹیاں بھی عطا فرما. اولاد کو صالح اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یاسر سہروردی نعت جناب. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد
सहाबा का हल्का होगा और तूने अपने दरवाजे पर वो बच्चे भी देखे होंगे। तूने अपने दरवाजे पर वो बच्चे भी देखे होंगे जिन बच्चों ने प्यार में अक्सर, जिन बच्चों ने प्यार में अक्सर आपका दामन चूमा होगा। मस्जिद नबवी ये तो बता कुछ समा वो कैसा प्यारा होगा। और उन जलवों के, उन जलवों के दिन भी तेरी याद का हिस्सा होंगे जिनमें। उन जलवों के दिन भी तेरी याद का हिस्सा होंगे जिसमें हसन हुसैन का बचपन यारो, हसन हुसैन का बचपन यारो नाना की गोद में खेला होगा। हसन हुसैन का बचपन यारो नाना की गोद में गुजरा होगा। और हुजरे रसूल में, हुजरे रसूल में सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान अली भी। हुजरे रसूल में सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान अली भी। सारे सहाबा तारे होंगे, सारे सहाबा तारे होंगे। बीच में चांद चमकता होगा। सारे सहाबा तारे होंगे, बीच में चांद चमकता होगा। और अर्ज़ मदीना बांगे बिलाल से, अर्ज़ मदीना बांगे बिलाल से तेरी फिजा जब गूंजती होगी। अर्ज़ मदीना बांगे बिलाल से तेरी फिजा जब गूंजती होगी। उसके सुरूरो सोज की रूह में, उसके सुरूरो सोज की रूह में हर कोई बह जाता ही होगा। मस्जिद नबवी ये तो बता कुछ समा वो कैसा प्यारा होगा।